नाज़रीन, हम आज दो बातें और दो इश्यूज़ इसमें डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। हमारे साथ डॉक्टर तैमूर रहमान हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। एक तो हम बिजली में बाद में बात करेंगे, मगर पहले जो बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि बुनियादी तौर मैं ये डॉक्टर साहब समझता हूँ कि ये भी एक माशी जो मुतालबात थे उस पर ये तहरीक चली है। कोटे की बात अगर हम करें तो कोई जमहूरियत तो आप माशाल्लाह वहाँ पहले से मौजूद थी जिस तरह की हमारी इस दुनिया में होती है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, एक पूरी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बनी वहाँ पे तलबा की, और जो हमारी वर्किंग क्लास की पहले मूवमेंट हम देख चुके हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, ये कहाँ है, ये किधर जाती नज़र आती है? और वो जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं, वो क्या वो आप समझते हैं कि उनका दुरुस्त मुतालबा है? क्योंकि वो भी तो ग्रामीण बैंक और वो जो आपकी थी वो यानी पॉवर्टी एलिविएशन का वो जो माइक्रो फाइनेंस था, जो कि फेल्ड मॉडल था मोस्टली, तो कहाँ किस समझ आता ये इनकलाब नज़र आता है आपको? हाँ जी, अभी तो इनकलाब की शुरुआत है, तो अब तो देखने की ज़रूरत है कि इन कुव्वतों में से कौन सी कुव्वत सामने आएगी। सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि पिछले 15 साल की जो डेवलपमेंट है बांग्लादेश में, उसने एक तरफ तो बहुत तेज़ तरक्की दिखाई, इसमें कोई शक नहीं। 6% उनका एवरेज ग्रोथ रेट था पिछले 15 सालों से, और तकरीबन 188% उनकी 2009 से लेके अब तक इकोनॉमी ग्रो की, और पहले पाकिस्तान से वो पीछे थे, पाकिस्तान से भी आगे निकल गए, तो इसमें कोई शक नहीं। मगर वो जो वेल्थ नई पैदा हुई वो टॉप 5% 10% लोगों तक ही ज़्यादातर रही, और गरीब और अमीर के दरमियान जो फ़र्क है वो बढ़ता चला गया। और जो अमीर तबका है उसने पॉलिटिकल मशीन कैप्चर कर ली, एक किस्म का एलीट कैप्चर था, और लोग जो थे वो नौकरियों के लिए भी तरस रहे थे, और इसके साथ साथ जो फूड इन्फ्लेशन हो रही थी वो भी बड़ी तेज़ थी, ख़ासतौर पे राइस में, ऑयल की चीज़ों में, इस तरह की बुनियादी अशिया में, जिसकी वजह से वो चिंगारी लगी इस कोटा के मामले पर कि जी कोटा से रिमूव कर दिए जाएं जो 30% शहीदों की फैमिलीज़ के लिए रखे हुए थे। मगर उस हुकूमत मान गई, मगर फिर भी मूवमेंट आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि अब सिर्फ कोटास तक बात महदूद नहीं रही, मगर लोगों ने ये कहा कि इस हुकूमत को गिराया जाए, क्योंकि इसने 300 जो लोग हैं उनको राइट्स के अंदर कत्ल किया है, मारा है। अब जो पूरा नियो लिबरल मॉडल शेख हसीना ने और अवामी लीग ने पिछले 15 सालों में प्रमोट किया, उस पर एक सवालिया निशान है। मोहम्मद यूनुस साहब को जो बुलाया जा रहा है, जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर भी हैं, ये पूरा मॉडल ही ये है कि जो गरीब है उसी की जिम्मेदारी है कि वो गुर्बत से बाहर निकले। रियासत की, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो एज अ होल पॉवर्टी को देखे। तो लिहाजा माइक्रो फाइनेंसिंग यही मॉडल था, एक नियो लिबरल मॉडल था कि रियासत आपको जो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकी, ये लें, आप कर्जा लें और आप खुद अपनी मदद के तहत उसको पूरा करें। मगर ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि अक्सर इसमें देखने को ये मिला कि पहले लोग ग्रामीण बैंक से कर्जा लेते थे, फिर उस कर्जे को अदा करने के लिए किसी और जगह से जाके माइक्रो क्रेडिट लेके उस कर्जे को अदा करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ पे 22, 23, 30% कंपाउंड जो है वो इंटरेस्ट हो गया था, और लोगों के फ्रिज और टीवी भी उठा के ले जाते थे, ये जो माइक्रो फाइनेंस। डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त कम है, एक और चीज़ मैं आपसे आज मैं देख रहा था डॉक्टर फ़ारूक सलीम का, मैं पहला सवाल आपसे ये है कि आज एक स्टेटमेंट आती है और में कहा जाता है कि जनाब ये फरमाएं कि ये जो बिजली के मामलात हैं इसमेमें हम बाहर से कंसल्टेंट लेके आएंगे, यानी गोया हम उन्हें मजीद डॉलर देंगे। अब मेरे पास बहुत से फिगर थे, मैं नहीं बताना चाहता कि हम कहीं पे 745 रुपये का यूनिट खरीद रहे हैं, कहीं पे हम जो है वो 170 रुपये का खरीद रहे हैं, कहीं पे हम 65 रुपये का यूनिट खरीद रहे हैं, और साफ़ सुथरी चोरी है, उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि यूँ लगता है कि ये PRO हैं उनके, या हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे हुक्मरान? डॉक्टर साहब बिल्कुल उन्हीं के PRO हैं। देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर ये जो सो कॉल्ड थिंक टैंक्स होते हैं ना, ये सारे बेसिकली नियो लिबरल्स कंट्रोल करते हैं। नियो लिबरल से मतलब वही है जो बांग्लादेश में भी आपने देखा नियो लिबरल मॉडल था, पाकिस्तान में भी यही है, IPPs भी यही है। और इनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि एक तो ये कि वो चाहते हैं डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जिस तरह कराची इलेक्ट्रिक है। दूसरा वो ये कहते हैं कि सिंगल बायर मॉडल ख़त्म कर दिया जाए। इसका मतलब ये होगा कि बजाय इसके कि हुकूमत IPP से ख़रीद के फिर आगे कंज्यूमर्स को बिजली बेचे, जो अभी मॉडल है, वो ये कहते हैं कि हम खुद IPP से बिजली ख़रीद लें। साफ तौर पे मियां मंशा की अपनी IPP है, मंशा की ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी IPP से
اپنے لیے بجلی خرید لوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حکومت کے تھرو جاؤں, میں ڈسکو کے تھرو جاؤں. اب اس سے کیا ہوگا؟ پرائس ڈسکریمنیشن ہوگی مارکیٹ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے, میں ہمارے ساتھ میاں شاہد صاحب ہیں, ہمارے بیورو چیف آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی میاں صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی بہت سی ایسی مسالے ہیں, بہت سے ایسے آئی پی پیز ہیں جو کہ بنے اور انہوں نے بلک سپلائی پر جو ہے وہ بجلی دینا شروع کر دی, اور جو مشینری لائی تھی وہ آئی پی پیز کے موڈ پہ لائے تھے, اور اس میں انہوں نے ڈیوٹیز بھی نہیں دی, ایگزیمپٹ ہو گئی ان کی ڈیوٹیز, اور بعد میں جو بجلی جو ہے وہ اپنے ریٹوں پہ دینا شروع کر دی, اور اپنے ریٹوں پہ انہوں نے لینا شروع کر دی. ایک دوسرے گھر میں ہی بجلی رہی اور کیپیسٹی جو ہے وہ حکومت سے لیتے رہے. یہ تو ہو گیا, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی حل ہے؟ آج وزیر توانائی نے تمام تر دعوے کیے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے پلاننگ نہیں کی تھی, اس لیے ہم نے 3,000 ارب روپے کی جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ دے دی. کوئی حل ہے پاور سیکٹر کا یا اسی طرح رہے گا؟ سر اگر جو آئی پی پی پالیسی بنی ہوئی ہے نا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے 93 میں ایک باقاعدہ پالیسی بنائی. اب جتنی آئی پی پیز ہیں پاکستان میں, چاہے وہ چائنیز ہوں یا وہ کورین ہوں یا وہ پاکستانی ہوں, وہ اس پالیسی کے مطابق ہی ہیں. اصل میں وہ پالیسی فریم ورک کی سارا غلط ہے کہ سوورن گارنٹی کسی پرائیویٹ بزنس کو دی جائے کہ ہم آپ سے اتنے دام پہ اتنی چیزیں لیں گے چاہے ہم استعمال کریں یا نہ کریں. ایکچولی اس پالیسی کو اسکریپ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو آلریڈی معاہدے ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو پہلے بھی 3 دفعہ ہم ری نیگوشیٹ کر چکے ہیں. ابھی وزیر اعظم صاحب چین بھی جو گئے ہیں تو ان سے ڈیٹ کی ری نیگوشیشن کے لیے گئے ہیں. یہ پوری آئی پی پی پالیسی اسکریپ ہونی چاہیے. جو موجودہ کانٹریکٹس ہیں ان کو ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو پاکستانی سر وہ تو نہیں مانے, نہ چائنا مانا ہے, اور کیا یہ آئی پی پیز کے معاہدے نظر ثانی اگر ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہے؟ جی جی سر ان کو منانے کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں. بڑا آسان طریقہ ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے 3 دفعہ. وہ یہ ہے کہ آپ ان کی آڈٹ کرائیں, جس طرح سینٹ نے بھی کہا ہے. آپ ان کی آڈٹ کرائیں کہ جو بلنگ کر رہے ہیں وہ اوور بلنگ کر رہے ہیں, انڈر بلنگ کر رہے ہیں, ٹیکسز دے رہے ہیں نہیں دے رہے, انوائرمنٹل لاز کے حساب سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. آپ کو پتہ چلے گا بہت ساری وہ وائلیشنز کر رہے ہیں. جب وہ وائلیشنز کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر کیس کریں. جب آپ ان کے اوپر کیس کریں گے وہ بارگیننگ ٹیبل پہ آ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے جی بتائیں, کچھ لے دے کریں, معاملہ حل کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایپٹما کے چیئرمین تھے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نیگوشیٹڈ جو انہوں نے مشینری لگانی تھی وہ ٹیکنیکلی جس کیپیسٹی کی لگانی تھی وہ لگائی نہیں ہے, وہ تو پہلے دن سے ہی وائیولیٹ ہو گئے, اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جس دن کھلے یہ معافی مانگ کے بھاگ جائیں گے جیسے ملائیشیا میں بھاگے تھے جب معطر نے کھولے تھے. ڈاکٹر صاحب جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں پہلے بھی تو ان کا غالباً 2018-19 میں آڈٹ ہوا تھا, اور انہوں نے 40 بلین روپیز کی اوور بلنگ کی تھی پاکستان گورنمنٹ کو, جس کے اوپر بڑا سکینڈل بنا تھا, اور پھر مجبور کیا گورنمنٹ نے ان کو کہ ری نیگوشیٹ کریں. اچھا ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنی ڈومیسٹک آئی پی پی پالیسی چینج کر لیں تو چائنا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک پالیسی چینج کر لیں تو جتنے چائنیز آئی پی پیز ہیں ہم آپ کی ڈومیسٹک نیو پالیسی پہ ہی چلنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو 70-80% مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے اس طرح سے. تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اس کو ری نیگوشیٹ کریں. ہاں جی جی میاں صاحب بات کریں. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک ٹاسک فورس بن چکی ہے پاور سیکٹر کی, اور ٹاسک فورس کو 1 مہینہ دیا گیا ہے. انہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے بھی کھولنے ہیں, انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس میں بدعمالیاں جو کی گئیں وہ کیا تھیں, یہ سارا کوئی. تو آپ کو امید ہے کہ ابھی جو ٹاسک فورس ہے یہ کام کرے گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ٹیرف کم ہونے والا ہے؟ سر ہمارے پاس بڑے اچھے وکیل بھی ہیں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے. بڑے آپ کو پتہ ہے بزنس میں ہر وقت نیگوسیشن ری نیگوسیشن چلتی ہے, کئی کانٹریکٹ بنتے ہیں پھر اس پہ دوبارہ ڈسکشن ہوتی ہے, معمول کی بات ہے, کوئی ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا آئی پی پی اس کے ساتھ بھی 3 دفعہ ہو چکا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے, کیونکہ جو آئی پی پی اس کے پاکستانی اونرز ہیں سر وہ پاکستان کے سب سے طاقتور سرمایہ دار بھی ہیں, اور اصل میں پولیٹیکل ایلیٹ کیپچر انہی کے پاس ہے. تو وہ حکومت سے یہ کام نہیں کروانا چاہتے, وہ کہتے ہیں کوئی اور سلوشن نکالیں جس میں ہمارا منافع اور یہ کانٹریکٹ اسی طرح رہے, آپ کہیں اور سے پیسے پورے کریں. اب وہ کہیں اور سے پیسے کہاں سے پورے ہوں گے, آپ کو اور مجھے ہی بھرنے پڑیں گے اور کوئی. تو اس وجہ سے پرابلم پولیٹیکل ول کا ہے, باقی ٹیکنیکل پرابلمز کو مینیج کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس سیاسی طاقت ہے ان کے پاس معاشی طاقت بھی ہے, اور یہ اس کا جو میل جول ہے وہ اس عوام کے خلاف اعلان جنگ لگتا ہے. ایگزیکٹلی جی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آئی پی ایک چیز آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے سر, جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے یہ بھی تو ایک معاشی ناہمواری تھی, ایلیٹ کیپچر تھا,
تو یہاں پر بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہاں پر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال تو نہیں بن سکتی؟ جی بالکل بن سکتی ہے، کیونکہ ایلیٹ کیپچر، آپ نے بالکل صحیح انالیسس کیا کہ بنگلہ دیش میں بھی ایلیٹ کیپچر کے رسپانس میں دیکھیں نا اتنی بڑی موومنٹ بنی، اور یہاں پہ بھی اچھا وہاں پہ پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر ہوا ہے مگر چلے کو گروتھ تو ہوئی. یہاں پہ تو الٹ مسئلہ ہے، ایلیٹ کیپچر بھی شدید ہے اور اکنامک سٹیگنیشن اس سے بھی زیادہ شدید ہے. تو یہاں پہ تو پاکستان کو اکنامک سٹیگنیشن سے نکالنے کے لیے اس ایلیٹ کیپچر کو توڑنا، جس میں آئی پی پیز سب سے بڑی کڑی ہیں، سب سے بڑا لوپ ہول اکانومی کے اندر جو چیز روک رہی پاکستان کی گروتھ کو، وہ آئی پی پیز ہیں. یہ ایک مسئلہ آپ حل کر دیں ایلیٹ کیپچر والا، کئی اور مسئلے آپ کے خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پہ بھی آئی پی پیز کے ایلیٹ کیپچر کو سب سے پہلے توڑنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.